پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آج $2 ارب کے 30 معاہدوں کا امکان۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی سربراہی میں 130 سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان میں موجود۔ وفاقی وزراء مصدق ملک، جام کمال اور عبدالعلیم خان نے نور خان بیس پر سعودی وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ سعودی وفد میں توانائی، مائننگ، منرلز، ایگریکلچر، بزنس، سیاحت، انڈسٹری، افرادی قوت اور مختلف شعبوں کے حکام و کمپنیاں شامل۔ وفد کی پاکستانی کمپنیوں سے بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ سعودی وفد کے دورے کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے سعودی وفد کی آمد کو پاک سعودی تجارتی تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ کہا معیشت پر اس دورے کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ آئینی ترمیم معاملے پر اہم پیش رفت۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے تمام تحفظات کو دور کر دیا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے مشترکہ طور پر مسودہ تیار کریں گے۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ بیرسٹر گوہر نے کہا مولانا فضل الرحمان سے اچھی بات ہوئی۔ قوم، پارلیمان اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد ہیں۔ ابھی تک حکومت نے کوئی ڈرافٹ نہیں دیا، پہلے حکومت کا ڈرافٹ آ جائے پھر اس پر بات کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ بولے مولانا فضل الرحمان نے تاریخی سٹینڈ لیا۔ آنے والے دنوں میں قوم کو خوشخبری ملے گی۔ ہمارے تمام ارکان ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں نمبرز پورے کرنے کے لیے ہمارے ممبران کو گھروں سے اٹھایا گیا۔ ہم نے اپنے 7 MNAs کو چھپا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یقین دلایا ہے کہ اپنا کندھا نہیں دیں گے۔ اسپیکر کے خط سے لگ رہا ہے ان کے نمبرز پورے نہیں۔ نون لیگی رہنما محسن شاہنواز رانجھا کی کسی ممبر اسمبلی کو ہراساں کیے جانے کی تردید۔ کہا کسی سے زبردستی نہیں ہوگی۔ حکومت 25 اکتوبر سے قبل آئینی ترمیم منظور کرا لے گی۔ 63 کے فیصلے کے بعد حکومت کو نمبرز کی فکر نہیں۔ میرا یا مولانا کا انتظار کیوں کرے؟ حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا ہمارے لیے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں، حکومت جلدی گھبرا جاتی ہے۔ سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا، ہمیں کوئی فرق نہیں چیف جسٹس کون ہوگا، لیکن کسی بھی چیف جسٹس کا طرز عمل افتخار چودھری جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے۔ حکومت فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں سے متعلق ترمیم لے آئی جس پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے ترمیم سے انکار کر دیا۔ آئینی ترمیم کے مسودوں پر مشاورت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ کے چھٹی کے دن آرڈر کا چیف جسٹس کو بھی علم نہیں تھا۔ ہم آئینی اصلاحات چاہتے ہیں، صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ عدالتوں میں تقرریاں بھی عدلیہ، پارلیمنٹ اور وکلا کی متناسب نمائندگی سے ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا بانی آج بھی سیاستدانوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سیاسی فیصلے کرتے تو آج بھی وزیر اعظم ہوتے۔ اب ان کا مستقبل روشن نہیں ہے۔ اپنی شادی سے متعلق سوال پر بلاول کا کہا جواب دیا میری شادی میری مرضی۔ نشستوں کے فیصلے کو مد نظر رکھ کر الیکشن آڈٹ کا کہا تھا 5-8 کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو پی ٹی آئی نے جیت کہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تجویز آئی کہ آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بنایا جائے۔ ترمیم میں آئینی عدالت موجود ہے۔ میثاق جمہوریت پر تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط ہیں۔ ملک میں سیاسی ماحول اور موسم بدلتے رہے ہیں، عدلیہ کا ماحول اور موسم بھی بدلتا رہتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کالعدم، پی ٹی ایم کی سرگرمیوں پر پابندی کا اعلان۔ پولیس سے تصادم کے معاملے پر کمیٹی قائم کر دی گئی۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت نے کالعدم قرار دیا، پی ٹی ایم کو کسی قسم کی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ضلع خیبر میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ اجتماع کرنے کی کوشش پر کالعدم تنظیم کے ارکان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے کر جرگہ بلا لیا، فریقین کو شرکت کی دعوت۔ حکومت کا پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان، شناختی کارڈ بلاک ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ملک میں متوازی نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی ایم پر پابندی لگانے کی اہم وجہ اس جماعت کی طرف سے ریاستی اداروں، پولیس کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا اور نسلی امتیاز کے ذریعے قوم میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو ساتھ لانے کو جرگہ نہیں کچھ اور کہا جاتا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی کو سیاسی چیزوں اور لوگوں کے حقوق کی بات کرنی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اداروں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے علم میں ہے کہ 1-2 سیاسی جماعتوں کے لوگ
जब पीटीएम के साथ मिले तो उन्होंने हुकूक की बात पर उनकी हिमायत की। ऐसा नहीं हो सकता, आप हुकूक की बात भी करें और साथ बंदूक भी उठाएं। आईनी तरमीम के मामले में मौलाना अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत हमारे लोगों को कायल करने में नाकाम रही। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा 63 पास होने के बावजूद हुकूमत नाकाम होगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला विफाक पर हमला है। मोहसिन नकवी की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। हुकूमत की तरफ से नफरतों में इजाफा किया जा रहा है। फासले खत्म करने के लिए हुकूमत को इकदाम करना होंगे। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा आईनी तरमीम SCO इजलास से पहले या बाद में भी हो सकती है। काबीना इजलास में आने से पहले मुसवदे को कैसे पब्लिक किया जाए, मुशावरत के बाद आईनी तरमीम को पास करा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा तैयार है, इसका जायजा लिया जाएगा। कोई कबाहत नहीं, आईनी तरमीम पर वक्त भी लग सकता है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने के लिए SRO में तरमीम। गाड़ियों को जुर्माना अदा करके छुड़ाने का ऑप्शन खत्म। हुकूमत का स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। FBR के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसदाद स्मगलिंग के लिए तमाम सरकारी इदारों को सख्त इकदाम करने की हिदायत दे दी। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त करके मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। जब अदालत में अजीब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दे अमीर भाषा डैम्स फंड केस में रिमार्क्स। कहा क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों माकअप दे रही है? ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हुकूमत पर माकअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के इस दायरे इख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ्त रिपोर्ट मांगती रही। क्या अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है? मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। क्या डैम्स फंड की रकम हुकूमत को दी जा सकती है? अदालत ने काबिल अमल तजवीज़ मांगते हुए समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी।